راحت یہ دل پائے، وہ مسکن ہے خلافت کا جہاں راحت یہ دل پائے. Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzoor. A virtual meeting last weekend linked beloved Huzoor's office in Islamabad, Tilford with Baitul Majid Mosque in Brussels. MTA International are honoured to present selected highlights from this meeting. Hazrat Khalifatul Masih graciously granted a virtual mulaqat to Belgium's National Amla on Saturday. Over the course of an hour, Huzoor received reports from various office bearers and gave detailed guidance. Early in the mulaqat, Huzoor emphasized how the National Amla must lead by example. پہلے تو آپ اپنے سامنے سے شروع کریں نا، گھر سے. آپ کا گھر یہ بھی ہے، صرف گھر وہ نہیں ہے جو آپ کو بیوی بچوں والا ہے. ہر سیکٹری کا گھر اس کی اپنا عاملہ، اور پھر وہ جہاں اس کا بیوی بچے تو ہیں ہی ہیں، پھر وہ جس علاقے میں رہتا ہے وہ وہاں کام جب تک نہیں کریں گے، لوگوں کو کام کرنے کی، تعاون کرنے کی عادت نہیں پڑے گی. آپ کا نمونہ دیکھیں گے نہیں تو لوگ کس طرح سامنے آئیں گے ہیں. اس لیے پہلے تو سارے عاملہ ممبران سے وقت لیں، فارم فل کرائیں نا وقف عارضی کا، کہ یہ سال میں 2 ہفتے وقف کریں گے اور کس کس مہینے میں کریں گے اور کہاں کہاں کریں گے. ٹھیک. پھر سارے جو علاقے ہیں ان کے جہاں یہ رہتے ہیں، جس علاقے میں، وہاں کے صدران سے جائزہ لے کے یہ دیکھیں کہ ان کے ہاں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں بچے، اور ان کا اگر انتظام نہیں ہے قرآن کریم پڑھانے کا تو یہ پڑھا رہے ہیں کہ نہیں پڑھا رہے. اگر نہیں تو اپنے گھر میں ہی پڑھائیں. پہلے تو یہاں سے شروع کریں نا. پھر جو لوکل جماعتیں ہیں آپ کی 14، ان کے صدران اور ان کی عاملہ کو کہیں کہ وہ وقف عارضی کریں اور اپنا نمونہ دکھائیں ہیں. پھر انصار اللہ کے صدر کو کہیں کہ وہ اپنی عاملہ کو کہیں وہ اپنے وقف عارضی کے لیے نمونہ دکھائیں اور قرآن کریم پڑھانے کا نمونہ دکھائیں. پھر خدام الاحمدیہ کو کہیں. ٹھیک ہے. پھر لجنہ کو کہیں. اگر آپ اس طرح قابو کر لیں صرف عاملہ کو ہی، جماعتی بھی ہر سطح کی اور ذیلی تنظیموں کی بھی، تو سمجھیں 80% آپ کام ہو گیا. ٹھیک ہے. صرف کاغذ فل کرنا اور لوگوں کے پیچھے پڑنا بات نہیں ہے. خود عہدیدار جو ہے اپنا نمونہ دکھائے گا، لوگ خود ہی کام کرنا شروع ہو جائیں گے. One area Huzoor offered guidance was on how to develop a plan for the community's moral and spiritual training. یہ تربیت کا تو یہ بھی کام ہے کہ آپ کا یہ جائزہ لیں، لوگوں کو توجہ دلائیں. اور آج کل تو خاص طور پہ ہر ایک کی توجہ ہوئی ہے. گھروں میں بیٹھے ہیں کہ نماز با جماعت کا اہتمام گھروں میں ہو رہا ہے کہ نہیں، اور جب نہیں ہے تو عام حالات ہیں تو مسجد میں یا سینٹر میں نماز با جماعت کا اہتمام ہے کہ نہیں، قرآن کریم پڑھنے کا رواج گھروں میں ہے کہ نہیں، بچے اور بیوی بچوں سب کی نگرانی ہو رہی ہے کہ نہیں، عورتیں مرد بچے قرآن کریم پڑھتے ہیں باقاعدہ کہ نہیں، نمازوں میں باقاعدگی ہے کہ نہیں، رشتہ ناتا کے جو مسائل ہیں وہ بھی ان کو گائیڈ کرنا کہ کس طرح ہم نے حل کرنے ہیں. احمدی بچوں، لڑکوں اور لڑکیوں کی تربیت کرنی ہے کہ آپس میں رشتے کریں. پھر جھگڑے ہیں ان سے ہم نے کس طرح بچنا ہے. یہاں کی جو برائیاں ہیں اس معاشرے کی، مغربی معاشرے کی برائیاں، ان سے ہم نے کتنا بچنا ہے. پھر جو انصار اللہ اور خدام الاحمدیہ اور لجنہ کی تربیت کے شعبے ہیں، ان سے کوآرڈینیٹ کر کے ایک اسکیم بنائیں تاکہ چاروں تنظیمیں جو ہیں، جماعتی بھی اور ذیلی تنظیمیں تینوں، وہ مل کے چاروں جو ہیں وہ ایک ایسا پلان بنائیں جس سے جماعت کا ہر فرد انوالو ہو جائے اور بہتر ترنگ میں تربیت ہو سکے. With rising Islamophobia in much of the Western world, beloved Huzoor outlined a plan by which the true, peaceful message of Islam can be presented to Belgium's leaders and dignitaries. سیاستدان لوکل سطح پہ بھی آپ کی ہر جو جماعت ہے نا، 14 جماعتیں ہیں، ان کو کہیں کہ اپنے لوکل کونسلر اور ممبر آف پارلیمنٹ سے رابطہ رکھیں. آپ کو نیشنل لیول پہ ممبر آف پارلیمنٹس جتنے ہیں ان سے رابطے رکھنے چاہیے. پھر اسی طرح ڈپلومیٹ سے رابطے رکھنے چاہیے. پھر اسی طرح جو بعض کے دوسری تنظیمیں ہیں ان سے رابطے رکھنے چاہیے، مذہبی تنظیمیں، چرچوں سے رابطے رکھنے چاہیے.
اور جو چیریٹی کی تنظیمیں ہیں ان سے بھی رابطے رکھنے چاہیے تاکہ ان سے بھی بعض دفعہ آپ کے فنکشن ہوتے ہیں تو ان کو بلا سکیں, بتا سکیں. جو بھی جو باہر کے کام ہیں نا ان سے آپ کے ایسے اچھے رابطے ہوں کہ ان کو پتہ ہو کہ جماعت احمدیہ کیا ہے. اور اگر کسی اس وقت جب اسلاموفوبیا یورپ میں بہت زیادہ پھیل گیا ہے, اگر ہم نے صحیح رنگ میں اسلام کی تصویر دیکھنی ہے تو ہم جماعت احمدیہ سے پوچھیں کہ کیا اسلام ہے, اور پھر اس کو یہ یقین بھی ہو کہ جو آپ کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں. At the end, Hazur spoke on how all office bearers, and in particular Waqf-e-Zindagis, can strive to properly carry out their duties. یہ ہدایت ہے, تو اگر آپ لوگ ساتھ ساتھ پڑھتے رہا کریں نا تفسیر کی رپورٹس, تو اس میں بہت ساری ہدایات ویسے ہی مل جاتی ہیں شعبوں کے لیے. جو مختلف دوروں کی رپورٹس ہیں نا آپ نکال کے دیکھیں, ان میں مربیان کے لیے بھی اور عملہ کے ممبران کے لیے بھی ہدایات ہیں. ان پہ جنہوں نے عمل کرنا ہوتا ہے وہیں سے دیکھ لیتے ہیں, جنہوں نے عمل کرنا ہوتا ہے وہ خطبہ سنتے ہیں اور خطبے میں سے کوئی پوائنٹ نکال لیتے ہیں, چاہے وہ صحابہ کی سیرت پہ بیان ہو رہا خطبہ ہونا کہ یہ ہمارا کام ہے, ہم نے یہ کرنا ہے. تو جس نے نکالنے ہوتے ہیں نقطے, وہ نکات نکال کے نا بیچ میں سے تو عمل کروانا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے جو کام کسی کے سپرد کیا ہے اس کو دل لگا کے اس کو کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اگر ایک کو صدر خدام احمدیہ بن گیا یا محتم تربیت خدام احمدیہ کا بن گیا یا کوئی اور بن گیا تو اس نے جماعتی کام نہیں کرنا, یا ایک جگہ کسی کمیٹی کا ممبر بن گیا تو دوسرا کام نہیں کرنا. وقف زندگی 24 گھنٹے کا وقف زندگی ہے, اور 24 گھنٹے اس کو تیار رہنا چاہیے کام کرنے کے لیے, اور دوسروں سے بڑھ کر کام کرنا چاہیے اور اپنا نمونہ پیش کرنا چاہیے. یہ نصیحت آپ سارے کو کریں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کی توفیق دے, اور اللہ حافظ ہو. 1 گھنٹہ آپ کا پورا ہو گیا ہے. السلام علیکم. Those were just a few moments from a National Amla virtual meeting with Belgium's office bearers. We now turn to our final segment, a summary from the Friday sermon. During today's Friday sermon, Hazur Anwar May Allah be his helper continued his series on the companions at the Battle of Badr. At the end, he once again addressed persecution in Pakistan. پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی آج کل بہت دعا کریں. اللہ تعالیٰ انہیں مولویوں اور حکومت کے اہلکاروں کے شر سے محفوظ رکھے. وہاں پھر مخالفت کی شدید لہر آئی ہوئی ہے. قانون کے محافظ نہ صرف یہ کہ انصاف کو نہیں جانتے بلکہ اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, اور جو مولوی کہتا ہے اس کے پیچھے چل رہے ہیں. شاید اپنی جان بچانے کے لیے میرا خیال ہے کہ سیاسی استحکام شاید ان کو اسی طرح مل جائے, لیکن یہ ان کی بھول ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہی چیز ان کی تباہی کا ذریعہ بنے گی. ہم تو پہلے بھی ان تکلیفوں سے گزرتے رہے ہیں, اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے گزر جائیں گے. لیکن ان کی حرکتیں اگر یہ باز نہ آئے تو ان کی تباہی یقینی ہے. بس احمدی آج کل بہت دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ مشکلات دور فرمائے, اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق میں بڑھیں, خاص طور پر پاکستان میں رہنے والے احمدی, باہر رہنے والے احمدی بھی جو پاکستان سے آئے ہوئے ہیں, تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت جلد آئے اور ان مشکلات سے وہاں کے رہنے والے احمدی چھٹکارا پا سکیں.